تو یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت انسان کو سجدہ کرنے کا یعنی سجدہ کیوں کروایا گیا، فرشتوں کو کیوں حکم ہوا کہ حضرت انسان کو سجدہ کیا جائے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، للملائکہ فرشتوں کو، اسجدوا سجدہ کرو سارے، لآدم آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو، فسجدوا تو سجدہ کیا انہوں نے، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ یہ ذکر چل رہا ہے جی، گزشتہ ویڈیو اگر آپ احباب نے نہیں دیکھی تو گزشتہ بھی اور گزشتہ سے پیوستہ دونوں جو ہماری من الظلمات الی النور سیگمنٹ کی جو ہماری ویڈیوز ہیں اس کے اندر یہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ سورۃ البقرہ یعنی قرآن پاک بالترتیب ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور تمام عالم میں تمام انسانیت میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ تو گزشتہ نشست میں بھی اور گزشتہ سے پیوستہ نشست کے اندر تخلیق آدم یعنی تخلیق انسانیت، جب حضرت انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کیا تو وہ سارا جو ایک مذاکرہ ایک ڈسکشن جو فرشتوں کے ساتھ ہوئی وہ ساری سامنے آ رہی ہے۔ تو اسی کے متعلق آج کا سبق بھی ہے اور آگے بھی وہ سبق چلے گا تقریباً آیت نمبر 39 تک۔ تو یہ جو ہے جی آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو پتلا بنایا، جو جسد بنایا، اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس جسد کو، اس خاکی کو، اس پتلے کو سجدہ کریں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی گزشتہ بہت ساری امتوں کے اندر رائج رہا ہے، اور بعد میں آ کے ہر قسم کا سجدہ جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص کر دیا گیا، جیسا کہ مشہور زمانہ حدیث پاک ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی، کوئی اگر کسی کو سجدہ کر سکتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن نہیں، سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت انسان کو سجدہ کرنے کا یعنی سجدہ کیوں کروایا گیا، فرشتوں کو کیوں حکم ہوا کہ حضرت انسان کو سجدہ کیا جائے؟ اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عظمت انسانی کو
اجاگر کرنے کے لیے، عظمت انسانی کو ظاہر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کہ حضرت انسان اگر انسان بن جائے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، اور اگر یہ انسان اپنی انسانیت سے گر جائے تو پھر یہ درندوں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ بہرحال انسان اگر انسان بن جائے، انسانیت پر آ جائے تو پھر یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس وجہ سے حضرت انسان کو پروٹوکول دیا گیا، حضرت انسان کی عظمت کا عملی مظاہرہ کروایا گیا فرشتوں کو حکم دے کے کہ آپ حضرت انسان کو سجدہ کریں۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتوں کا یہاں پر امتحان لیا گیا، یعنی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہاں پر جانچا کہ کیا فرشتے میرے حکم کو بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی حکمت کے سوچے صرف اس بات پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یا اس کے فائدہ نقصان کی طرف سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ فرشتوں نے بغیر سوچے سمجھے صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے سجدہ کیا، لیکن شیطان جو تھا، ابلیس، وہ اسی چکر میں پڑ گیا کہ سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، حکمت کیا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جس وجہ سے حضرت انسان کو سجدہ کروایا گیا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ سجدہ کیوں کروایا گیا؟ اس وجہ سے کہ فرشتوں کو جن امور کا، جو امور فرشتوں کے حوالے کیے گئے ہیں، جیسے بارش کے اوپر ہے، روزی کے اوپر ہے، وغیرہ وغیرہ، کافی ساری ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی، تو کائنات کی جو چیزیں فرشتوں کے اختیار میں دی گئی ہیں کہ یہ کام اس کائنات کا فلاں فلاں فرشتے نے کرنا ہے، تو یہاں پر سجدے کا حکم دے کر گویا کہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں، یہ حضرت انسان کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ حضرت انسان ان ساری چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، یوز کر سکتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت انسان کے لیے ان چیزوں کو مسخر کیا گیا ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ آیا انسان ان چیزوں کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت انسان کو سجدہ کیا جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں قرآن پاک سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔